عزیز طلباء السلام علیکم۔ او لیولز 3248 کی ایک اور مختصر ویڈیو کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ یہ مختصر ویڈیو اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں ہم طلباء کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کوشچن پیپر کے مختلف سوالات کو کس طرح سے حل کرنا چاہیے۔ ہاؤ ٹو اٹیمپٹ CAI پیپر اردو 3248 پیپر 1 اور کوشچن نمبر 4 اب ہمارا موضوع ہے، یعنی سمری رائٹنگ۔ ٹھیک ہے، تو کوشچن نمبر 4 یعنی مشق 4 میں آپ کے سامنے پہلے سے ہی ایک عبارت جو اس سے قبل والی جو ویڈیو آپ نے دیکھی تھی نوٹ میکنگ کی، اس میں آپ نے ایک طویل عبارت کا مطالعہ کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسپیسمنٹ پیپر اس وقت دستیاب جو ہے وہ آموں کے بارے میں ایک طویل عبارت دی گئی تھی کہ جس کے بعد نوٹ میکنگ کا کام جو آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں دیکھا کہ نوٹ میکنگ کے کام میں مختلف نکات کو کس طرح نکالا گیا تھا۔ اب اسی عبارت سے یہ جو عبارت پہلے سے کوشچن نمبر 3 یعنی مشق نمبر 3 میں دی گئی تھی نوٹ میکنگ کے لیے، بچے اسی عبارت کو پڑھنے کے بعد جو کہ آلریڈی نوٹ میکنگ میں پڑھ چکے ہوں گے، وہ سمری میں پوچھے گئے کچھ باتوں کو سامنے رکھ کر ایک مختصر پیراگراف لکھیں گے جس میں ان نکات کو شامل کر کے 100 الفاظ میں اپنا جو خلاصہ ہے وہ پیش کریں گے۔ اچھا، وہ باتیں ہیں کیا، وہ سوال کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے مشق نمبر 4 کا سوال ہے کہ اب آپ عالمی سطح یعنی عبارت آپ پڑھ چکے ہیں نوٹ میکنگ میں، پہلے سے نوٹ میکنگ میں جب عبارت پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد اب یہ سوال نوٹ میکنگ سے ہی متعلق 2 باتوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ عالمی سطح پر زیادہ فروخت ہونے والے آم کی خصوصیات اور پاکستانی آم کی برآمد بڑھانے کے لیے کی جانے والی تحقیق پر ایک خلاصہ لکھیے۔ آپ مشق نمبر 3 میں بنائے گئے اپنے نکات سے مدد لے سکتے ہیں۔ خلاصہ 100 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اب اس خلاصے میں کانٹینٹ کے 4 نمبر ہیں اور طرز تحریر اور صحیح زبان کے 6 نمبر ہیں۔ اچھا، کانٹینٹ کے 4 نمبر کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں ایگزامینر نے پوچھی ہیں، چاہے وہ 2 نکات سے پوچھی ہوں، چاہے 3 نکات سے پوچھی ہوں، چاہے ایک ہی نقطے سے کیوں نہ پوچھیں، یہ کوئی قید نہیں ہے۔ سلیبس میں کلیئر لکھا ہوا ہے، تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے جس میں نے یہ باتیں کلیئر کی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی 2 باتیں پوچھے گا ایگزامینر، کوئی ایک بات بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی 3 باتیں بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ کوئی قید نہیں ہے، لیکن اسپیسمنٹ پیپر میں 2 باتیں پوچھی گئی ہیں۔ تو جو پہلی بار جب پیپر ہوتا ہے تو اسپیسمنٹ پیپر کی طرز پر ہی سوالات زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں تاکہ بچے زیادہ پریشان نہ ہوں، تو امکان یہی ہے کہ 2 ہی باتیں پوچھی جائیں گی۔ اب ان 2 باتوں میں کیا باتیں پوچھی گئی ہیں اس عبارت سے جو آپ نے نوٹ میکنگ کے لیے پہلے سے کر رکھا ہے اور اس میں 25 منٹ پہلے سے آپ لگا چکے ہیں، اس کی بہت سی باتیں آپ کو پہلے سے معلوم ہیں، لہٰذا سمری میں اتنا وقت نہیں لگے گا چونکہ آپ پہلے سے وہ عبارت پڑھ چکے ہیں، تو سمری کے لیے وقت جو ہے اس لیے کم رکھا گیا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ یہ سمری 15 منٹ کے اندر ہو جانی چاہیے۔ عبارت آپ پڑھ چکے ہیں، اب سوال میں جو بات پوچھی جا رہی ہے سمری کے لیے وہ کیا ہے؟ اب آپ عالمی سطح پر زیادہ فروخت ہونے والے آم کی خصوصیات، ایک بات عالمی سطح پر زیادہ فروخت ہونے والے آم کی خصوصیات یعنی جو زیادہ بکتی ہیں آمیں ان کی کیا خصوصیات ہیں، ایک بات تو یہ پوچھے گی، اور پاکستانی آم کی برآمد بڑھانے کے لیے کی جانے والی تحقیق پر ایک خلاصہ لکھیے۔ یعنی دوسری بات کیا پوچھی گئی ہے کہ جو عالمی سطح پر زیادہ فروخت ہوتی ہیں آم ان میں کیا خصوصیات ہیں اور پاکستانی آم کی برآمد کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی فروخت میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے پوری دنیا میں۔ یہ 2 باتیں بنیاد ہیں آپ کی سمری کی۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ 2 باتیں آپ نے پڑھ لیں اور کانٹینٹ اور زبان کے معاملات کو سمجھ لیا، تو اب جب 4 نمبر کانٹینٹ کے ہیں تو اب آپ ذہن میں رکھیے کہ ہر ایک بات کے لیے کم از کم 2 بات آپ کو ڈھونڈنی ہے، 2 بات آپ کو تلاش کرنی ہے، 2 نکات آپ کو لکھنے ہیں، 2 سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن کم از کم 2 نکات لکھنے ہیں۔ ایک فروخت ہونے والے آم کی خصوصیات، زیادہ جو فروخت ہو رہی ہیں عالمی سطح پر انٹرنیشنل لیول پہ، اس کی 2 خصوصیات آپ کو نکالنی ہے، اور پاکستان کی جو آم ہے اس کو برآمدات بڑھانے کے لیے، زیادہ فروخت بڑھانے کے لیے، دنیا میں زیادہ اس کو مقبول بنانے کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے، کیا کوشش ہو رہی ہے، اس کے بارے میں 2 باتیں آپ کو نکالنی ہیں۔ لہٰذا جب خلاصہ تحریر کریں آپ
تو سب سے پہلے وہ جو آپ نے پیسج کا مطالعہ کیا تھا، پڑھ لیا تھا، اس کو آپ نے ان 2 نکات کی بنیاد پر ایک الگ رنگ کے قلم سے حاشیہ بنا لینا ہے، انڈر لائن کر لینا ہے، اس میں لکھ دینا ہے کہ یہ نقطہ خلاصے کے لیے ہے، پھر دوسرا نقطہ یہ خلاصے کے لیے ہے، تیسرا یہ ہے، ایک جو بات پوچھی گئی وہاں سے 2-3 پوائنٹس نکال لیں، دوسری جو بات پوچھی گئی وہاں سے 2-3 پوائنٹس نکال لیں، اور اس طرح سے اس کو خلاصہ لکھیے جس سے مفہوم نہ بدلے. الفاظ میں ضرور تبدیل کریں، لیکن سمری اور کمپریہنشن میں بچے جب اپنے الفاظ میں کرتے ہیں تو کبھی کبھی مفہوم بالکل بدل جاتا ہے، تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کمپریہنشن کریں یا سمری کریں اس میں مفہوم نہیں بدلنا چاہیے. تو اپنے الفاظ میں لکھنے کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ مفہوم ادھر ادھر ہو جائے. عبارت کا ہر لفظ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جملے کی ساخت میں تھوڑی سی تبدیلی، بعض الفاظ کے مترادفات یعنی سنونیمز کا استعمال کر کے خلاصے کی مشق کو زبان و بیان کے لحاظ سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے اپنی کتاب میں کچھ مترادفات کی فہرست بھی دی ہوئی ہے، میں یہاں چونکہ مختصر ویڈیو ہے لہٰذا بس یہاں آپ کے سامنے صرف شو کر رہا ہوں. جیسے اسلوب، لکھنے کا انداز، طرز اظہار لکھا ہوا ہے تو بیان کرنے کا طریقہ، کہیں قطعی لکھا ہوا ہے تو بالکل سے تبدیل کر دیں، کہیں خوبصورت لکھا ہوا ہے تو حسین لکھ دیں، کہیں شاندار لکھا ہوا ہے تو بہت اچھا کر دیں، کہیں مؤثر لکھا ہوا ہے تو فائدہ مند کر دیں، کہیں ذریعہ معاش لکھا ہوا ہے تو آمدنی کا ذریعہ لکھ دیں، کہیں مشہور لکھا ہوا ہے تو مقبول لکھ دیں، افزائش نسل لکھا ہوا ہے تو نسل میں اضافہ کرنا لکھ دیں، یکساں لکھا ہوا ہے تو برابر لکھ دیں. اس طرح سے چھوٹے چھوٹے الفاظ کی تبدیلی اور جملے کی اسٹرکچر یعنی ساخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس بات کو اپنے انداز میں لکھا جا سکتا ہے. تفصیل سے بچتے ہوئے فوراً ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. یعنی 15 منٹ کے اندر دورانیہ کیا ہوگا اس کام کا، 15 منٹ کے اندر یہ کام کر لینا چاہیے، 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے. آلریڈی آپ پڑھ چکے ہوں گے لہٰذا ایگزام میں وہ ساری باتیں تازہ ہوں گی، ذہن میں یہ باتیں موجود ہوں گی، اور اب آپ سمری کے دیے ہوئے جو لائنیں ہیں، سطور ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے سمری لکھنا شروع کر رہے ہیں. تو کیا کریں گے آپ؟ کوشچن نمبر یہ امتحان کا 20 ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ کوشچن نمبر 20 ہے. تو امتحانی مشق نمبر 4 ہے یہ، یعنی مشق نمبر 4 ایکسرسائز 4 ہے، کوشچن نمبر 20 ہے. اور ان کوشچنز کی بنیاد پر جو 2 باتیں آپ کو نکالنی ہیں یہ میں نے گرین اور بلو سے ہائی لائٹ کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے جب آپ نے مطالعہ کیا تو گرین اور بلو والے حصے میں جب آپ نے ہائی لائٹ کیا تھا نوٹ میکنگ میں تو گرین، بلو، پرپل اور ریڈ کلر سے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا. آپ کی یہ چیزیں مدد کر رہی ہیں. کہاں مدد کر رہی ہیں؟ آپ جب آئیں گے یہ جو پہلے صفحے کے آخری والے پیراگراف میں دیکھیے، آپ غور سے، ذرا باریک ہوگا، مجبوری ہے، ٹائپ نہیں کیا ہے، یہ وقت کم ہے. تو پہلے صفحے کے آخری والے پیراگراف میں آئیں گے تو یہ بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عالمی سطح پر جو آم مقبول ہے، مشہور ہے، جو زیادہ برآمد کیا جا رہا ہے، وہ پاکستانی آم اس کے پیچھے ہے، ایشیائی آم اس کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے، کیوں پیچھے ہے؟ میکسیکو اور یورپ کے ممالک، برازیل کے ممالک آگے ہیں اس سے. یورپ یعنی میکسیکو اور یورپ کے ممالک، 10 ممالک میں زیادہ بڑی تعداد کس کی ہے؟ فہرست کو اگر ہم دیکھیں تو میکسیکو اور یورپ کے ممالک ہیں. پاکستان اور برازیل اور انڈیا کا نمبر بعد میں اس کے آتا ہے. تو اب اس طرح کی جو باتیں آپ نے پڑھی اس میں 3 باتیں کون سی آپ کے سامنے آئی؟ کیوں یہ آم زیادہ برآمد ہو رہے ہیں، زیادہ عالمی سطح پر فروخت ہو رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ وزن میں زیادہ ہیں تو زیادہ پیسہ ملتا ہے بیچنے والوں کو. دوسرا یہ جو بلو رنگ سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اپنی شیلف لائف کے اعتبار سے بہتر ہیں، یعنی زیادہ دیر تک وہ محفوظ رہتے ہیں. موٹے یعنی جو یہ جو اس کے جو وہ ہیں شیلف لائف وہ زیادہ ہے. اور تیسری بات کیا لکھی ہوئی کہ موٹے جو چھلکے ہیں اس کے وہ ترسیل کے دوران نقصان کم پہنچاتے ہیں، آم محفوظ رہتے ہیں. یہ 3 باتیں آپ نے نکالنی، کم از کم 2 باتیں آپ کو چاہیے تھیں. یہاں 3 باتیں آلریڈی آپ نے نشانزد کیا ہوا تھا نوٹ میکنگ کے دوران. تو یہ جو آخری پیراگراف ہے یہ 3 باتیں آپ کے کام کی ہیں. اب اور کہاں باتیں ہیں ایسی جو کام کی ہیں؟ جب آپ، کیونکہ ضروری نہیں کہ سارے نوٹ میکنگ سے ہی باتیں آپ کے کام کی ہوں، کچھ باتیں الگ سے بھی ہیں. اب مثال کے طور پہ جب آپ آخری پیراگراف میں آتے ہیں اس کے اور آخری پیراگراف کا مطالعہ کرتے ہیں تو چونکہ پوچھا گیا ہے، دوسرا پوائنٹ کون سا پوچھا گیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ پوچھا گیا ہے پاکستانی آم کی برآمد بڑھانے کے لیے کی جانے والی کوششیں. تو لاسٹ پیراگراف میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے بارے میں کچھ باتیں کی جا رہی ہیں. ویسے تو پاکستان میں تقریباً 125 قسم کے آم پائے جاتے ہیں، مگر مقبول کمرشل اقسام کی تعداد 30 کے لگ بھگ ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، پاکستان میں آموں کی تعداد 125 ہے. میں نے انڈر لائن نہیں کیا ہوا ہے بٹ کرسر میرا دیکھیے آپ، کرسر موجود ہے.
کیونکہ اب ٹائم نہیں تھا اس لیے میں نے فوراً اس کو وہیں سے، چونکہ آپ کنٹینیویشن میں کام کر رہے ہوں گے تو آپ اپنے ہائی لائٹ کریں گے اپنے وہی مارکر کی مدد سے، وہ جو آپ نے ہائی لائٹر لیا ہوگا یہاں پہ جہاں پہ میرا کرسر ہے وہاں پہ ہائی لائٹ کر لیں گے۔ پہلی بات تو آلریڈی پہلے والے پوائنٹ کے بارے میں آپ کو آلریڈی مل چکا ہے، لیکن دوسری بات جو ہے وہ ذرا سا مختلف بھی ہے، لہٰذا لاسٹ پیراگراف سے وہ باتیں تلاش آپ کر رہے ہیں۔ کیسے تلاش کر رہے ہیں؟ کرسر پہ غور سے دیکھیے۔ پاکستان میں تقریباً 125 قسم کے آم پائے جاتے ہیں، مگر مقبول کمرشل اقسام کی تعداد صرف 30 ہے۔ آم کی مختلف اقسام اپریل سے لے کر ستمبر کے اختتام تک اپنے وقت پر پک کر تیار ہوتی ہیں۔ غیر ضروری باتوں کو نہیں لکھنا ہے مگر پڑھنا تو ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیے، تحقیقی ادارے مقامی کاشتکاروں کے ساتھ مل کر آموں کی مزید اقسام دریافت کرنے اور پودوں کی پیوند کاری کے ذریعے تجربات میں مصروف ہیں، جس کے بہترین نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ آم کی کچھ ایسی اقسام کی پیداوار بھی کام ہو رہا ہے جس میں ذائقے کے ساتھ ساتھ ان کی شیلف لائف بھی زیادہ ہوگی۔ آم کی یہ قسمیں سال میں 2 سے 3 بار فصل دیں گی اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ چند برسوں میں آم سارا سال دستیاب ہوگا۔ ان اقسام کو سدا بہار اور 12 ماہی جیسے نام دیے گئے ہیں۔ آم کے درختوں کی درست طریقے سے نگہداشت، درختوں سے پھل اتارنے کے بعد پیکنگ، اب یہ پوائنٹس آلریڈی آپ نے انڈر لائن کیا ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ یہاں پہ 2-3 باتیں ہمارے اور کام کی ہیں جس کو ہم نے انڈر لائن نہیں کیا تھا، لیکن سمری میں وہ باتیں ریکوائرڈ ہیں، کیونکہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے گا جس سے آموں کی جو برآمدات ہیں وہ بڑھ جائیں اور پاکستان کے آم بھی زیادہ فروخت ہوں، یہ سوال میں پوچھا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر آموں کے بارے میں جو 25 اقسام ہیں، 125 اقسام اور کمرشل 30 اقسام ہیں، اس کو مختصر کر کے ایک جملہ لکھنا ہے کہ آموں کے یہاں بہت سی اقسام ہیں جو بہت مشہور ہیں، کمرشل سطح پہ برآمد کی جا رہی ہیں، مگر لوگ جو محقق ہیں، تحقیق کرنے والے جو زراعت پر تحقیق کر رہے ہیں وہ ابھی مصروف ہیں کہ ان آموں کی اقسام کو مزید دریافت کیا جائے، پیوند کاری کے ذریعے سے بہتر نتائج حاصل کیے جائیں، اس کی شیلف لائف کو بڑھایا جائے اور ساتھ ساتھ ایسا کچھ کام کیا جائے جس سے اس کی فصل سال کے 12 مہینے دستیاب رہے اور یہ چیزیں فروخت ہو کر کے مقبولیت حاصل کرتی رہیں۔ ان باتوں کو جب آپ نے مختلف رنگوں سے ہائی لائٹ کر لیا تو اگلے مرحلے پہ کیا ہوگا؟ اب آپ کو سارا کانٹینٹ مل گیا، 2 نکات چاہیے تھے لیکن آپ کو 4 باتیں مل چکی ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ لکھنا شروع کریں گے۔ آپ غور سے دیکھیے کہ یہ جو صفحہ ہے اس میں لائنوں یعنی سطور کی تعداد زیادہ ہے، میں نے 10 لائنوں میں یہ کام کیا ہے، 10 سطور میں یہ کام کیا ہے، کیونکہ 100 الفاظ میں خلاصہ لکھنا ہے، جبکہ ایگزامنر نے 5 سطور ایکسٹرا بھی دی ہوئی ہیں، 5 سطور زیادہ ہیں، لہٰذا کبھی کاٹ چھانٹ ویسے نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی جملہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتا ہے کہ آپ کاٹیں اور پھر لکھیں، برا لگتا ہے، وہ کاپی کا امپریشن بہت خراب ہوتا ہے، کوشش کیجیے کہ نہ کاٹی جائیں۔ میں نے یہ 10 لائنوں میں یعنی 10 جملوں میں یہ بات ختم کی ہے۔ ان سارے نکات کو کیسے لکھا ہے غور سے دیکھ لیجئے۔ لاطینی میں نے شروع کیسے کیا؟ کیونکہ پہلی بات کیا پوچھی گئی تھی؟ زیادہ فروخت ہونے والے آم کی خصوصیات، تو اب پہلے ہی آپ نے بتا دیا کہ لاطینی امریکہ اور یورپ کے بعض ممالک میں اگائے جانے والے آم ٹومی اینکر عالمی منڈی میں زیادہ فروخت ہوتے ہیں۔ یہ آم ذائقے اور خوشبو میں ایشیائی آموں سے کمتر ہونے کے باوجود، یہ اصل بات ہے، کمتر ہونے کے باوجود اپنی شیلف لائف اور وزن میں زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ برآمد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان آموں کے موٹے چھلکے دوران ترسیل اسے خراب ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ برآمدات کی زیادہ وجہ ہے۔ 5ویں لائن پہ آپ نے پہلے پوائنٹ کی 3 باتیں لکھ دی، جبکہ ریکوائرڈ 2 باتیں، لیکن 3 باتیں یہاں پہ لکھ دی گئی ہیں۔ اب آ جائیے فوراً کنیکٹ کرتے ہوئے پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں 125 قسم کے آموں میں 30 اقسام خاصے مقبول ہیں۔ وہ جو اپنے الفاظ میں تبدیل کر کے وہ جو 3 جملے تھے اس کو 1 جملے میں لکھ دیا کہ 30 اقسام خاصے مقبول ہیں۔ تحقیقی ادارے آموں کی مزید اقسام دریافت کرنے میں مصروف ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان آموں کی شیلف لائف کو بڑھا کر زیادہ برآمد کیا جائے۔ آموں کی زیادہ فصل سے آئندہ کچھ برسوں میں یہ آم پورے سال دستیاب ہوں گے اور ان کی نگہداشت اور پیکنگ پر توجہ دے کر عالمی سطح پر اسے مقبول بنانے پر بھی غور و خوض جاری ہے۔ یہ 10 لائنوں میں آپ نے، ایگزامنر کو تو 4 باتیں ریکوائرڈ تھیں، آپ نے 6 باتیں اور اس سے بھی زیادہ 7 باتیں لکھ دی ہیں۔ 6 باتیں تو لازمی لکھی ہیں آپ نے، اور پھر زبان و بیان کو بھی تھوڑا بہت تبدیل کر کے اپنے الفاظ اختیار کر کے آپ نے اس سوال کو مکمل کیا 10 لائنوں کے اندر، 100 الفاظ کے اندر، 110 105 الفاظ تک بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں یہی باتیں ایگزامنر اور مارکس کی میں بھی لکھتا ہے۔ کیسے؟ آم کی زیادہ وزندار قسم اپنی شیلف لائف کے اعتبار سے بہتر، موٹے چھلکے کی وجہ سے ترسیل کے دوران نقصان سے محفوظ، یہ پہلا پوائنٹ ہے جس کی 2 باتیں کم از کم ریکوائرڈ ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ تحقیقی ادارے آموں کی مزید اقسام دریافت کرنے میں مصروف ہیں، ان آموں کی شیلف لائف بھی زیادہ ہوگی، یہ پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آم کی یہ قسمیں سال میں 2 سے 3 بار فصل دیں گی، آئندہ چند برسوں میں آم سارا سال دستیاب ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہیں، ایگزامنر کو 2 باتیں ریکوائرڈ ہیں، آپ ان میں سے 2-3 باتیں لکھ چکے ہیں آلریڈی، اور لکھنے کے بعد جو شکل آپ کی بنی یہ سمری کی شکل بنی۔ جب آپ سمری اس طرح لکھ لیں گے تو 10 کے 10 نمبر آپ کو مل جائیں گے، 4 نمبر کانٹینٹ کے آلریڈی آپ
لکھ چکے ہیں، اور زبان و بیان کو صاف ستھرے انداز میں املا کی غلطیوں سے بچ کر کنیکٹیوز استعمال کر کے تھوڑا سا سینونیمز یعنی تھوڑا سا الفاظ کو بدل کر کے لکھ کر کے تھوڑا سا جملے کے اسٹرکچر کو تبدیل کر کے، مگر مفہوم نہیں بدلے، میننگ نہیں بدلے، جو پیغام ہے جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہو بہو وہی ہو، کی میسج وہی ہو، بغیر مفہوم تبدیل کیے ان باتوں کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے. انشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر آپ کو ملیں گے. ایگزامنر نے بھی دیکھیں کانٹینٹ کے لیے 4 نمبر مختص کیے ہیں، اور اس نے کلیئر لکھا ہے کہ میک 4 کلیئر پوائنٹس دیٹ آنسر دا کوسچن، یعنی اپنے 4 پوائنٹس کو واضح انداز میں ضرور لکھیے. اب وہ 4 پوائنٹ کیا ہے؟ 2 ایک نقطے سے اور 2 دوسرے نقطے سے، اور 3 مارکس کیا ہے؟ میک سم کلیئر پوائنٹس، 3 نمبر اس کو ملے گا جو سم کلیئر پوائنٹس کہے گا بٹ کچھ پوائنٹس وہ چھوڑ بھی دے گا. پھر 2 نمبر کی بات بتائی کہ 2 نمبر کس کو ملیں گے؟ جس نے 2 پوائنٹ چھوڑ دیا ہوگا. یعنی سیدھی سی بات یہ ہے کہ کانٹینٹ کے 4 نمبر اس کو ملیں گے جو کم از کم 4 پوائنٹس لکھے گا. اور لینگویج میں ویری گڈ اٹیمپٹ ٹو دا یوز آف اون ورڈس، ٹھیک ہے. پھر آرگنائزیشنل اسکل آپ کی اچھی ہو، پوائنٹس سارے جو ہے وہ کوہرنٹ ہو، ایک دوسرے سے مربوط ہوں، ٹھیک ہے. سمری کم سے کم الفاظ میں ہو، ویکیبلری کا جو استعمال ہو زیادہ بہتر ہو، گرامیٹیکل اسٹرکچر ٹھیک ہو، اور ساتھ میں پنکچویشن اور اسپیلنگ کی غلطیاں نہ ہوں. جب یہ سب ہوگا تو آپ کو 6 کے 6 نمبر مل جائیں گے، اور پھر آپ ایک اچھی سمری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. امید ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو کے ذریعے سے نوٹ میکنگ کے ساتھ ساتھ سمری رائٹنگ کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ مفید باتیں ضرور حاصل کی ہوں گی. انشاءاللہ امتحان کے دوران ان باتوں کا خیال رکھیے، آپ ضرور پورے کے پورے نمبر لینے میں کامیاب ہوں گے، اور ان ہدایت پر عمل کر کے امتحان میں آپ بہترین نتائج حاصل کر سکیں گے. ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ حافظ.